کیا امارات نے بھارت کے شہرت یافتہ شارٹ رینج میزائل آکاش کو جنوبی کوریا کے میزائل سے مات دے دی؟ آج اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے خلیج کی دوسری اہم خبریں۔ آج سنیچر کا دن اور جنوری کی 22 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے خبریں سعودی عرب سے۔ سعودی عرب میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا کے 4608 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس کی وجہ سے 2 لوگوں کی موت بھی واقع ہوئی ہے اور 637 مریضوں کی حالت سنگین بتائی جا رہی ہے۔ گزشتہ دن 4884 کیسز سامنے آئے تھے، یعنی آج گزشتہ دن کے مقابلے 250 کیسز کم رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن جمعہ کو بھی 2 لوگوں کی موت واقع ہوئی تھی اور 591 لوگوں کی حالت سنگین بتائی گئی تھی۔ 2 سال کے وقفے کے بعد کل یعنی اتوار سے سعودی پرائمری اسکولوں اور نرسری کے 35 لاکھ بچے اپنے اسکول پہنچ سکیں گے۔ کورونا کی وبا کی وجہ سے اسکول بند تھے، لیکن اب دوبارہ اسکول تدریجی طور پر کھولے جا رہے ہیں اور کل یعنی اتوار کو اسکولوں کے اوقات میں سڑکوں پر بھیڑ بھاڑ ہو سکتی ہے۔ سعودی ایجوکیشن منسٹری نے تمام سرکاری، پرائیویٹ اور انٹرنیشنل اسکولوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ طلباء کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں اور اس بات کا انتظام بھی کریں کہ بچے اپنے کلاسز تک محفوظ طریقے سے پہنچ سکیں۔ سعودی ماہر موسمیات عقیل العقیل نے کہا ہے کہ ملک میں جو سردی شروع ہوئی ہے وہ لمبے عرصے تک رہے گی، کیونکہ یہ سردی کے موسم کی ابتدا ہے۔ آئندہ ہفتے درجہ حرارت تدریجی طور پر کم ہوگا، لیکن سردی بہت زیادہ نہیں۔ ناردرن ریجن میں کئی جگہ ہلکی بارش بھی ہو سکتی ہے۔ اب امارات کے دارالحکومت ابو ظبی پر حوثیوں کے ڈرون حملوں میں جن 2 بھارتیوں کی موت واقع ہوئی تھی ان کی شناخت کر لی گئی ہے اور ان کا نام ہردیپ سنگھ اور ہردیو سنگھ بتایا جا رہا ہے۔ یہ دونوں ابو ظبی نیشنل آئل کمپنی ایڈنوک کے ملازم تھے اور بھارتی پنجاب کے رہنے والے تھے۔ اسی حملے میں ایک پاکستانی مامور خان کی موت بھی واقع ہوئی تھی جب حوثیوں نے ڈرون سے ایڈنوک کے پیٹرولیم ٹینکر پر حملہ کیا تھا۔ یہ واقعہ ابو ظبی کے صنعتی شہر مصفہ میں پیش آیا تھا۔ اس واقعے میں 6 دیگر بھارتی اور پاکستانی زخمی بھی ہوئے تھے۔ ابو ظبی پر حملے کے واقعے کے بعد یمن میں حوثیوں کے خلاف سعودی عرب کی سربراہی میں قائم اتحاد کی فوجی کارروائی تیز ہو گئی ہے۔ ان اتحادی افواج نے جمعہ کو ہوائی حملہ کیا جس میں ایک اطلاع کے مطابق 200 لوگ ہلاک ہو گئے، جن میں 3 بچے بھی شامل ہیں۔ حوثیوں کا الزام ہے کہ یہ ہوائی حملہ ایک جیل پر کیا گیا ہے جس کی وجہ سے سویلینز کا جانی نقصان ہوا ہے، جبکہ سعودی حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی حدیدہ میں حوثیوں کے ٹھکانے پر کی گئی تھی۔ ایمریٹس ایئر لائنز نے امریکہ کی اپنی تمام پروازیں دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آج ہی سے جو پروازیں شروع کی گئی ہیں ان میں شکاگو، ڈیلاس، میامی، نیو یارک، لاس اینجلس اور ہیوسٹن کی پروازیں شامل ہیں۔ دبئی کے ہوائی اڈے پر ٹرانزٹ میں ایک جرمن مسافر کو ایک خوشگوار تجربہ ہوا جب وہ تھائی لینڈ سے واپس آ رہا تھا اور دبئی ہوائی اڈے پر ٹرانزٹ میں تھا۔ اسے ایک تھیلا واپس کیا گیا جس میں 33,600 یورو تھے۔ اس مسافر کو پتہ نہیں تھا کہ جاتے وقت یہ تھیلا اس نے کہاں کھویا، یا جرمنی میں، یا دبئی ہوائی اڈے پر، یا کہیں تھائی لینڈ میں۔ دبئی میں تو اس نے ٹرانزٹ میں چند ہی گھنٹے گزارے تھے۔ دبئی پولیس میں کرنل حمود العامری نے بتایا کہ چونکہ یہ جرمن تھائی لینڈ جاتے وقت ہی یہ تھیلا کھو چکا تھا، لہذا اس نے تھائی لینڈ میں بہت تھوڑا ہی وقت گزارا اور وطن واپس ہوتے ہوئے دبئی ہوائی اڈے پر ٹرانزٹ میں تھا۔ اسے اس رقم کے کھونے کا کافی صدمہ تھا، لیکن جب واپس ہو رہا تھا دبئی ہوائی اڈے پر اس کی شناخت کی گئی اور جب ہوائی اڈے کے حکام کو اطمینان ہو گیا تو یہ تھیلا اس کے حوالے کیا گیا۔ تصور کریں اس جرمن مسافر نے کیسا محسوس کیا ہوگا۔ دبئی میں ایک خلیجی نے پیٹرولنگ کرتی ہوئی پولیس کا ایک ویڈیو بنایا اور اسے اسنیپ چیٹ پر اپنی ایک دوست کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی اس معمولی حرکت کی وجہ سے اسے 50,000 درہم جرمانہ ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دبئی کی ایک کرمنل کورٹ نے اس پر یہ جرمانہ کیا ہے اور اپیل کورٹ نے بھی اس سزا کی تائید کی ہے۔
اس خلیجی نے نہ صرف یہ ویڈیو ریکارڈ کیا بلکہ بیک گراؤنڈ میں گالم گفتہ کرتے ہوئے بھی اس کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اب بات بھارتی آکاش میزائل کی، جس کے بارے میں قیاس ہے کہ اسے امارات نے جنوبی کوریا کے ساتھ شیوننگ 2 KM مڈ رینج سرفیس ٹو ایئر میزائل کا $3.5 بلین کا سودا کر کے گراؤنڈ کر دیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جنوبی کوریائی میزائل بھارت کے آکاش میزائل ہی جیسا ہے۔ امارات نے دسمبر 2020 میں آکاش میزائل خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا امارات اب بھی بھارتی آکاش میزائل کا سودا کرے گا؟ دسمبر 2020 میں بھارتی ویب سائٹ دا پرنٹ نے یہ خبر شائع کی تھی کہ امارات نے آکاش میزائل میں دلچسپی ظاہر کی ہے اور بھارت کی نریندر مودی حکومت نے اس میزائل کے ایکسپورٹ کی اجازت بھی دے دی ہے۔ لیکن اسی مہینے جنوری میں جنوبی کوریا اور امارات کے حکمرانوں کے درمیان ملاقات ہوئی اور میزائل کے سودے پر دستخط ہو گئے۔ بتایا جا رہا ہے امارات وہ پہلا ملک ہوگا جو جنوبی کوریائی میزائل شیونگنگ 2 کو آپریٹ کرے گا، لیکن اب تک یہ پتہ نہیں کہ امارات کی بھارتی آکاش میزائل میں دلچسپی کا کیا ہوا۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔